الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله تعالى. قال: إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما مصداق ما تقول؟ قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أطبعها أخرى، وكأني أنظر إلى كل أمة جاسية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله، وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: عرفت فالزم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کی ترقی کی اور اس کی بڑھوتری کی فکر کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری، اور یہ اس وقت جب آدمی کو اپنے ایمان کی قیمت کا، کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، جب اس کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے اس کی فکر کرتا ہے، ورنہ فکر پیدا نہیں ہوتی۔ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے پاس کتنی بڑی قیمت، کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے پھر آدمی جو ہے تدبیریں سوچتا ہے کہ میں اس کی کیا حفاظت کروں، کیسے حفاظت کروں، اور میں کیسے اس سرمایے کو بچاؤں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیاطین اور شیاطینی تحریکیں جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں، ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی منظم طریقے سے پوری کوشش چل رہی ہے کہ کس طرح ہمارے نسلوں کے ایمان کو ختم کیا، کیسے اس کو کھوکھلا کرے۔ جب آدمی کو اس کی قیمت کا احساس ہو کہ میرے پاس اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، پھر آدمی جو ہے اس کی تدبیر کرتا ہے۔ دیکھیں، صحابہ اکرام کے واقعات ہیں۔ حضرات صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی اتنی قیمت دی کہ ایمان ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی تھا ان کے پاس۔ اس کی حفاظت کے لیے مال بھی قربان ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان ہو رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے وطن بھی چھوٹ رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہر کوشش، لیکن ایمان نہیں جائے، ایمان لٹے نہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے ایمان جب دل کی گہرائی میں اترے اور اس کی ویلیو اور اس کی قیمت ہمارے دل میں پتہ چلے۔ اور خاص طور پر جو اس وقت گزر رہا ہے، یہ آخری زمانہ، قیامت کی علامتیں جو اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جو ظاہر ہو چکی ہیں، بے حیائی، ایسے وقت میں ہمیں زیادہ چوکنا ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم سوچیں کہ میں نے اس کے لیے کیا تدبیریں کی۔ 3 باتیں میں عرض کروں گا حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الحصون 3۔ حصن کہتے ہیں قلعہ۔ حصن، ایک آدمی، ایک سپاہی، فوج اپنی حفاظت چاہتا ہے قلعے میں، کہ دشمن اطراف سے جو ہے گھیر لے، چاروں طرف دشمنوں کا ماحول ہو، اس کی جان اور مال کا خطرہ ہو، تو پھر وہ قلعے میں جا کر اپنی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو اس وقت چاروں طرف سے اس بات کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایمان کو جو ہے نا ختم کرے،
ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ تو ہمارے لیے جو ہے نا جو قلعے ہیں، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے مسجد۔ سب سے پہلی چیز ہے مسجد، کہ مسجد سے ہمارا تعلق ہو۔ مسجد سے تعلق ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ جب کسی کو مسجد کا عادی دیکھو، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، جب تم کسی کو دیکھو جو مسجد کا عادی ہو، اور مسجد کا عادی بننا اس کی ترغیب دی گئی۔ فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا مسجد متقی کا گھر ہے۔ مسجد میں جو ہوتا ہے، یعنی مسجد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا تعلق مسجد سے ہو، مسجد کے اعمال سے ہو، تو اس سے ہمارے ایمان کی حفاظت۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ 24 گھنٹے میں ہمارا کچھ نہ کچھ وقت اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کا ذکر یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا، کیونکہ ایمان کو نقصان پہنچانے والی عام طور پر ایمان والوں کے لیے جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھنا نہیں ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھے بغیر گناہ کرتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کے ایمان کا جو ہے نا سلب ہونے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا ذکر کیا ہے، وہ آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، ان الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جانتے ہو تقوی والے کون ہیں؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ کیا بہترین آیت دیکھیں، طائف من الشیطان۔ طائف کہتے ہیں گروپ، طائف کہتے ہیں ایک گروپ، من الشیطان، شیطان کا کون سا گروپ ہے؟ شیطان کا گروپ ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انہ یراکم، تم غفلت میں پڑے ہو، انہ یراکم، وہ بالکل چوکنا، وہ تمہیں نشانے پہ رکھا ہوا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، مختلف انسٹرومنٹ کے ذریعے سے، مختلف وسائل کے ذریعے سے۔ طائف من الشیطان، اس زمانے میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے شیطان کا کون سا طائفہ ہے، کون سا گروپ ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، لیکن یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے جب شیطان کا کوئی بھی اوزار، کوئی بھی ہتھیار، کوئی بھی اس کا اثر جیسے ہی پہنچتا ہے کسے، تقوی والوں کو، اللہ کے ڈرنے والوں، تذکروا، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً وہ اللہ، سبحان اللہ، الحمد، یہ اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، چوکنا ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے، یہ ذکر کی برکت ہے۔ گناہ کے موقع پر اللہ یاد آ جانا، ذکر کے موقع پر، گناہ کے موقع پر ذکر اس لیے ہے، گناہ کے موقع پر اللہ یاد آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ذکر کا ایک وقت طے کر لیا پھر گناہوں کا الگ وقت ہے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذاکر کو یاد کرنا۔ مذکور کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ کب یاد آ جائے؟ خاص طور پر گناہ کے وقت۔ کیوں؟ اس لیے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، آگے اللہ فرما رہے وَإِخْوَانُهُمْ، بھائی، کس کے بھائی؟ شیطان کے بھائی ہیں، پھیلے ہوئے مختلف شکلوں میں، مختلف اسباب میں، وسائل میں۔ یمدونہم فی الغی، تمہیں کھینچتے ہیں، آنا نہیں چاہتے، تم آنا نہیں چاہتے لیکن تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ کہاں پہ کھینچتے ہیں؟ فی الغی، ہاں، کہاں پہ؟ بالکل، غی کہتے ہیں
گمراہی میں، تباہی میں، بربادی میں کھینچنا چاہتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ذکر دوسری چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے دوسری جو چیز ہے اپنے ایمان کی حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ ایک اس میں جو ہے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر روزانہ تھوڑی دیر صحیح، یہ ہمارے لیے غذا ہے، یہ ہمارے لیے قوت ہے. اس پہ ہمیں چلنا ہے، اس پہ ہمیں چلنا ہے. اور تیسری جو چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا، تیسرا جو قلعہ ہے جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ہے قرآن پاک، کلام اللہ. وَكَلَامُ اللَّهِ حِصْنٌ. اللہ کا کلام قلعہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک سپارہ، آدھا سپارہ، ایک پیج روزانہ ہمارا قرآن پاک، اس سے ہماری کیا ہے؟ حفاظت. اس سے ہماری حفاظت. اور کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ اللہ اس کا نظام بناتے ہیں. کیسے؟ اللہ اس کی طرف سے نظام بناتے ہیں. اسی لیے دوستوں کہ سب سے بڑی چیز اس موقع پر ایمان کو ضائع کرنے کے لیے جو منظم طریقے سے جو کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے ہماری کیا تدبیر ہے، ہم نے کیا کوشش کی ہے. ایک کوشش ہماری یہ ہو کہ ہمارا تعلق مسجد سے ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی وہ ایمان کی حقیقت عطا فرماتے. اب یہاں واقعہ دیکھیں، یہ واقعہ عرض کروں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف اصبحت یا معاذ، کیف اصبحت یا معاذ. معاذ خیریت ہے؟ کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ یعنی سوال کر رہے ہیں. یہ خیریت صحابہ کے زمانے میں، صالحین کے زمانے میں خیریت کا جو معیار تھا وہ ایمان اور اعمال کی خیریت تھی. خیریت کا جو معیار ہے صحابہ کے زمانے میں یہ کہ ایمان کا کیا حال ہے، اعمال کا کیا حال ہے، یہ سب سے زیادہ اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ جواب وہی ہے. کیف اصبحت یا معاذ قال اصبحت مؤمنا باللہ تعالی. جواب وہی ملا، جواب دوسرا نہیں تھا. الحمدللہ ٹھیک ہے، طبیعت سب ٹھیک ہے. وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن صحابہ کا مزاج ہے کیف اصبحت یا معاذ، تو فوراً جواب دیا. جب سوال دیکھیں کیسے آپ کی صبح ہوئی، کیا حال ہے آپ کا؟ اصبحت مؤمنا باللہ تعالی. میرا حال یہ ہے، میرا وقت، میری زندگی ایسی گزر رہی ہے، اللہ پر میرا ایمان مکمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ ان لکل قول مصداق. ہر بات کی، ہر قول کی، ہر جملے کی دلیل ہوتی ہے. ہر بات کی دلیل ہوتی ہے. آپ نے جو کہا کہ میرا ایمان حقیقت والا ہے، اللہ پر ایمان ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ ہر بات کی دلیل ہے، ہر دعوے کی دلیل ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً فَمَا مِصْدَاقُ مَا تَقُولُ. ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی ایک صداقت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. کیا ہے دلیل؟ سبحان اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 باتیں جواب میں دی. سب سے پہلے فرمایا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اصبحت صباحا قط الا ظننت انی لا امسی وما امسیت مساء قط الا ظننت انی لا اصبح. یہ سب سے پہلے اپنے دعوے کی، اپنی بات کی دلیل دے رہے ہیں. جب بھی مجھے صبح ہوتی ہے یقین یہ ہوتا ہے کہ شام میں نہیں پاتا،
اور جب بھی میں شام کرتا ہوں اس حال میں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ صبح ہوتی نہیں. یعنی بالکل دنیا کی زندگی کو مختصر سمجھتا ہوں، دنیا کی زندگی کو لمبی امیدوں کے ساتھ نہیں گزارتا. صبح ہوتی ہے، شام کا بھروسہ نہیں. شام اگر اللہ مجھے دے دے تو صبح کا بھروسہ نہیں. یہ ہے ایمان کی حقیقت کہ اس کے دل میں ایمان اتر چکا ہے. جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے صبح مل نہیں سکتی، وہ شام بالکل تیاری کے ساتھ گزارے گا. مجھے اللہ کے سامنے کب بلاوا آ جائے میں چلا جاؤں. دوسری بات فرمائی وَلَا خَطَوْتُ خَطْوَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُتْبِعُهَا أُخْرَى. ایک اور آگے بات، کوئی قدم میں اٹھاتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوسرا قدم اٹھے گا نہیں. یعنی وَلَا خَطَوْتُ خَطْوَةً، ایک قدم میں اٹھا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ پتہ نہیں دوسرا قدم اٹھے گا نہیں. پھر فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا مَعَهَا نَبِيُّهَا وَأَوْثَانُهَا الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. وَكَأَنِّي أَنظُرُ، كَأَنِّي أَنظُرُ، گویا کہ ایک منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے. کون سا منظر؟ حشر کا میدان میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالی وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو پکاریں گے. ہر قوم اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ دوڑتے ہوئے جواب دینے کے لیے آئے گی، حساب کتاب کے لیے جمع ہوگی. وہ منظر ہمیشہ میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. یہ ہے حقیقت ایمان. اس کو کہتے ہیں ایمان حقیقت کے ساتھ دل میں اترا ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات فرمائی رسول اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عُقُوبَةِ أَهْلِ النَّارِ وَثَوَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. جنت والوں کو اللہ کیا دینے والے ہیں اور جہنم والوں کی کیسی پکڑ کرنے والے ہیں، وہ میرے آنکھوں کے سامنے، وہ میرے منظر میں ہے. کأنی انظر، گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے آنکھوں کی. صحابہ جو ہے بالکل مبالغہ نہیں کرتے تھے، کوئی یعنی حقیقت بیان کر رہے ہیں، حقیقت. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ تو پتہ نہیں اس موقع پر ان کی عمر کیا تھی. ان کا انتقال جس وقت ہوا ان کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی. یہ سے نوجوان صحابی، لیکن کتنا بڑا علم تھا ان کے پاس. صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے عالم تھے، حلال اور حرام کے جاننے والے. اور وہ بتا رہے ہیں ایمان، حقیقت والا ایمان ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے. میرے سامنے آخرت ہو، میرے سامنے دنیا کا مختصر ہونا ہو کہ دنیا بڑی مختصر ہے، آخرت میرے سامنے ہے. جب یہ 4 باتیں انہوں نے فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے سرٹیفکیٹ دی، سند دیا. اور اس کے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت فالزم، عرفت فالزم. عرفت کہتے تم نے پہچان لیا، تم نے پہچان لیا. واقعی یہی ایمان کی حقیقت ہے. فلزم کہتے ہیں چمٹے رہو، اس پر جمے رہو، اس سے اپنے آپ کو چپکا دو. ملتزم ہے نا، آدمی اپنے سینے کو دیوار سے چپکا دیتا ہے، ملتزم اس طرح ہے. فلزم، اس سے چمٹے رہنا، اس سے جمے رہنا، یہی چیز ہے، اس تم نے پہچان لیا. یہ حقیقت والا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے اس حقیقت والے ایمان کو. اس کو کیسے حاصل کرنا اور اس کی کیسے حفاظت کرنا؟ 3 باتیں جیسے میں نے عرض کی کہ ہمارا تعلق مسجد سے ہو، ہمارا تعلق اللہ کے ذکر سے ہو، ہمارا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے ہو. یہ روزانہ اگر ہو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے ہمارے دلوں میں ایمان کی حقیقت اللہ اتاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.